اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ حکومت کوئی بڑا فیصلہ کرتی کیسے ہے؟ میرا مطلب ہے بالکل شروع سے آخر تک کا عمل۔ فرض کریں حکومت نے اعلان کیا کہ ملک میں ایک بہت بڑا نیا ڈیم بنے گا۔ اب یہ خیال جو ہے یہ کاغذ پر ایک لائن سے ایک حقیقی اربوں روپے کے منصوبے میں کیسے بدلتا ہے؟ اصل میں اس پورے عمل کو کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، کیونکہ ہم اکثر صرف ہیڈ لائن سنتے ہیں، نئے ڈیم کی منظوری، لیکن اس کے پیچھے جو پوری ایک مشینری کام کرتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور وہ مشینری ہی اصل میں آئین کے کچھ بنیادی اصولوں پر چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم اسی مشینری کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین، اور ہم خاص طور پر آرٹیکل 97 سے 100 تک کا جائزہ لیں گے۔ جی۔ اور ہم اسی فرضی ڈیم پروجیکٹ کا پیچھا کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس فیصلے کا اختیار کہاں سے آتا ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے افسران کو ذمہ داری کیسے دی جاتی ہے، اس کا سرکاری حکم نامہ کیسے جاری ہوتا ہے، اور اس پورے عمل کو قانونی پیچیدگیوں سے کون بچاتا ہے۔ بالکل، مقصد یہی سمجھنا ہے کہ حکومت کے اختیارات، ان کی تقسیم، کام کا طریقہ کار اور قانونی مشورہ، یہ 4 ستون جو ہیں یہ کیسے مل کر حکومت کی عمارت کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو چلیں ہمارے اس ڈیم پروجیکٹ کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال، وفاقی حکومت یہ فیصلہ کری کیسے سکتی ہے کہ ڈیم بنانا ہے؟ مطلب پانی تو صوبوں کا معاملہ بھی مانا جاتا ہے، یہ اختیار آتا کہاں سے ہے؟ یہاں شاید آرٹیکل 97 ہماری مدد کرے گا۔ جی، آرٹیکل 97 ہی اس کی بنیاد ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہر اس چیز پر کام کر سکتی ہے جس پر ہماری پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا قانون بنا سکتی ہے۔ اچھا۔ چونکہ پارلیمنٹ ملک کے آبی وسائل اور بڑے ترقیاتی منصوبوں پر قانون سازی کر سکتی ہے، لہٰذا وفاقی حکومت کو ان منصوبوں پر عمل درآمد کا انتظامی اختیار بھی حاصل ہے۔ تو یہ تو بہت وسیع دائرہ کار ہو گیا۔ جی، اور یہ دائرہ کار صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ ملک سے باہر کے معاملات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک منٹ، لیکن یہیں پر تو اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم خبروں میں ہمیشہ مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی ایک جنگ سی دیکھتے ہیں، خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد تو بہت سے اختیارات صوبوں کو مل گئے۔ تو کیا یہ آرٹیکل صوبوں کے اختیار کو کم نہیں کرتا؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ دیکھیں، آئین بنانے والوں نے اس ممکنہ تصادم کا اندازہ لگا لیا تھا، اسی لیے آرٹیکل 97 میں ایک لیکن بھی شامل ہے، ایک شرط جسے آئینی زبان میں پرووائزو کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی صوبے میں کسی معاملے پر صوبائی اسمبلی بھی قانون بنا سکتی ہے، جیسے آپ نے کہا پانی کا انتظام، تو وہاں وفاقی حکومت کا انتظامی اختیار براہ راست لاگو نہیں ہوگا۔ اچھا۔ جب تک کہ آئین خود یا پارلیمنٹ کا کوئی قانون واضح طور پر اس کی اجازت نہ دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفاق ڈیم تو بنا سکتا ہے، لیکن اسے صوبوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ ایک توازن ہے۔ جی، اور یہی پاکستان کے وفاقی نظام کی خوبصورتی بھی ہے اور پیچیدگی بھی۔ یہی وہ نقطہ ہے جو مرکز اور صوبوں کے درمیان اکثر تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ صحیح۔ تو پہلا مرحلہ طے ہوا، آئین وفاق کو ڈیم بنانے کا اختیار دیتا ہے، لیکن کچھ حدود کے ساتھ۔ چلیں، یہ تو طے ہو گیا کہ حکومت کے پاس اختیار ہے، لیکن حکومت تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ وزیر اعظم یا کابینہ خود جا کر تو ڈیم کی بنیاد نہیں رکھیں گے، تو یہ کام زمین پر کیسے اترتا ہے؟ یہاں پھر آرٹیکل 98 کا کردار آتا ہوگا۔ بالکل، آرٹیکل 98 حکومت کو عملی طور پر کام کرنے کا لائسنس دیتا ہے۔ یہ بہت مختصر لیکن انتہائی اہم آرٹیکل ہے۔ اچھا۔ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعے وفاقی حکومت کے ماتحت افسروں یا اداروں کو فرائض سونپ سکتی ہے۔ یعنی یہ وہ آئینی شک ہے جو بیوروکریسی کو قانونی طاقت دیتی ہے۔ جی، اور قانونی زبان میں اسے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کا اصول بھی کہتے ہیں۔ اس کی منطق بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، پارلیمنٹ بڑے بڑے قوانین بناتی ہے، جیسے کہ ایک ایکٹ جس میں کہا گیا ہو کہ ملک میں توانائی کے منصوبے لگائے جائیں گے۔ ٹھیک۔ لیکن اس قانون کو چلانے کے لیے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار وہ حکومت اور اس کے اداروں کو ڈیلیگیٹ یعنی سونپ دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ اس لیے ہے کہ پارلیمنٹ ہر چھوٹی چیز کے لیے قانون نہ بدلتی پھرے؟ بالکل، اگر یہ اختیار نہ ہو تو پارلیمنٹ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی کے لیے بھی قانون بدلنا پڑے گا، جو کہ ناممکن ہے۔
تو ہمارے ڈیم والے کیس میں پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ منظور کیا اور آرٹیکل 98 کے تحت حکومت نے WPDA جیسے ادارے یا متعلقہ وزارت کے سیکرٹریز اور افسران کو اس منصوبے پر کام کرنے کا قانونی اختیار دے دیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ یہ آرٹیکل حکومت کے دماغ یعنی کابینہ کے فیصلوں کو اس کے ہاتھ پاؤں یعنی بیوروکریسی تک پہنچانے کا آئینی پل ہے۔ اس کے بغیر تو حکومت کا نظام مفلوج ہو کر رہ جائے۔ اچھا، یہاں سے معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اختیار مل گیا، کام کرنے والے آفیسر بھی مقرر ہو گئے۔ اب اس ڈیم کی تعمیر کا باقاعدہ سرکاری حکم نامہ کیسے جاری ہوگا؟ وہ کون سا کاغذ ہوگا جس پر لکھا ہوگا کہ یہ منصوبہ شروع کیا جائے؟ اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ مجھے لگتا ہے آرٹیکل 99 اسی بارے میں ہے۔ جی، آرٹیکل 99 حکومت کی کتابی کارروائی کا دل ہے۔ اس کے 3 اہم حصے ہیں اور تینوں ہمارے ڈیم پروجیکٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ پہلا حصہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کے تمام انتظامی اقدامات صدر کے نام سے کیے جائیں گے۔ یہ تھوڑا عجیب ہے، فیصلہ تو وزیر اعظم اور کابینہ کر رہے ہیں، لیکن نام صدر کا استعمال ہو رہا ہے، ایسا کیوں؟ یہ صرف یکسانیت یا ایک رسمی کارروائی کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہرا آئینی تصور ہے۔ کیا؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ آج ایک پارٹی کی حکومت ہے، کل دوسری کی ہوگی، لیکن ریاست کا اختیار مستقل اور غیر متزلزل ہے۔ صدر کا نام استعمال کرنا دراصل فرد کے بجائے ادارے یعنی ریاست پاکستان کو طاقت دیتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیم بنانے کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اس پر لکھا ہوگا صدر پاکستان کے حکم سے۔ جی۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے پر جو میرے خیال میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی حکم نامے کی تصدیق حکومت کے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق ہو جائے تو اسے کسی بھی عدالت میں اس بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حکم صدر نے خود نہیں بنایا تھا۔ جی، اور یہ انتظامی مشینری کو بچانے والی شک ہے۔ تصور کریں اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہر سرکاری نوٹیفیکیشن عدالت میں اس بنیاد پر چیلنج ہو جاتا کہ کیا صدر نے یہ فائل خود پڑھی تھی؟ کیا انہوں نے ذاتی طور پر اس پر دستخط کیے تھے؟ ایسا ہوتا تو حکومت کا سارا نظام رک جاتا، کیونکہ صدر کے لیے ہزاروں فائلوں کو روزانہ دیکھنا ناممکن ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ یہ شک یقینی بناتی ہے کہ عدالتیں حکم کے قانونی میرٹ پر توجہ دیں، نہ کہ اس کی دفتری کارروائی پر۔ لیکن کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا؟ مطلب کوئی بھی افسر صدر کے نام پر کوئی بھی حکم جاری کر دے، یہ جانتے ہوئے کہ صدر کو شاید اس کا علم بھی نہ ہو۔ یہ تو احتساب کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہیں پر آرٹیکل 99 کا تیسرا حصہ کام آتا ہے۔ وہ حصہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت اپنے کام کی تقسیم اور اسے انجام دینے کے لیے قواعد بنائے گی۔ اچھا۔ انہیں ہی رولز آف بزنس کہا جاتا ہے۔ یہ قواعد اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ صدر کے نام پر جاری ہونے والا کوئی بھی حکم ایک پورے نظام سے گزر کر آئے۔ رولز آف بزنس، یہ کیا چیز ہے؟ رولز آف بزنس کو آپ حکومت کی ایک طرح سے کوکنگ ریسیپی بک سمجھ لیں۔ ریسیپی بک؟ جی، اگر کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بریانی یعنی ہمارا ڈیم بنانا ہے، تو یہ رولز بتاتے ہیں کہ چاول یعنی فائنانس کی ذمہ داری وزارت خزانہ کی ہوگی، گوشت یعنی تعمیراتی کام وزارت منصوبہ بندی کرے گی، اور مسالے یعنی قانونی معاملات پر وزارت قانون سے رائے لی جائے گی۔ زبردست مثال ہے۔ یہ رولز طے کرتے ہیں کہ فائل کس میز سے کس میز پر جائے گی، کون سا سیکرٹری اس کی منظوری دے گا، اور آخر میں وزیر اعظم تک کیسے پہنچے گی۔ یہ ایک اندرونی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے۔ واہ، تو یہ پورا ایک مربوط نظام ہے۔ اختیار آرٹیکل 97، اس کی تقسیم آرٹیکل 98، اور پھر اس کو استعمال کرنے کا باقاعدہ طریقہ کار آرٹیکل 99۔ لیکن اس پورے عمل میں ایک چیز غائب ہے۔ کیا؟ ہمارا ڈیم پروجیکٹ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ زمین حاصل کرنے کے مسائل ہوں گے، بین الاقوامی کمپنیوں سے معاہدے ہوں گے، ماحولیاتی قوانین کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اربوں روپے کے منصوبے ایک چھوٹی سی قانونی غلطی کی وجہ سے رک سکتے ہیں۔ تو اس پوری مشینری کو قانونی طور پر محفوظ کون رکھتا ہے؟ بہترین سوال، اور یہاں حکومت کے سب سے بڑے وکیل کا کردار سامنے آتا ہے، یعنی اٹارنی جنرل برائے پاکستان، جس کا ذکر آرٹیکل 100 میں ہے۔ اٹارنی جنرل، یہ عہدہ ہم خبروں میں بہت سنتے ہیں۔ آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئین
اس عہدے کا پورا خاکہ پیش کرتا ہے۔ صدر مملکت ایک ایسے شخص کو اٹارنی جنرل مقرر کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ سپریم کورٹ کا جج؟ یہ تو بہت بڑی قابلیت ہے۔ جی، اور یہ قابلیت کی شرط ہی اس عہدے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ حکومت کے سب سے بڑے قانونی مشیر کا اعلیٰ ترین قانونی قابلیت کا حامل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ پیچیدہ آئینی اور قانونی معاملات میں حکومت کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اور ان کے مدت ملازمت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کیا وہ ایک جج کی طرح محفوظ ہوتے ہیں؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم فرق ہے۔ آئین کہتا ہے کہ اٹارنی جنرل صدر کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر فائز رہتے ہیں۔ صدر کی خوشنودی تک؟ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کے اعتماد تک ہی اس عہدے پر رہتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی تقرری ہے۔ جب حکومت بدلتی ہے یا حکومت کا اعتماد اٹارنی جنرل پر نہیں رہتا تو وہ انہیں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ عدالتی عہدوں سے بالکل مختلف ہے، جہاں ججوں کو مدت کا مکمل تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی شامل آتی ہے کیونکہ انہیں حکومت کی پالیسیوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے فرائض کیا ہیں؟ ان کا بنیادی کام وفاقی حکومت کو قانونی معاملات پر مشورہ دینا اور وہ تمام قانونی فرائض سر انجام دینا ہے جو صدر انہیں سونپے۔ اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے انہیں ایک بہت بڑا اختیار حاصل ہے۔ وہ پاکستان کی تمام عدالتوں اور ٹرائیبیونلز میں حکومت کی نمائندگی کر سکتے ہیں، یعنی سپریم کورٹ سے لے کر کسی بھی چھوٹی عدالت تک۔ تو ہمارے ڈیم پروجیکٹ میں اٹارنی جنرل کا دفتر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ زمین کی خریداری کے قوانین پر عمل ہو، بین الاقوامی معاہدے پاکستان کے مفاد میں ہوں، اور اگر کوئی اس منصوبے کو عدالت میں چیلنج کرتا ہے تو وہ حکومت کا دفاع کریں گے۔ بالکل۔ تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے ہیں جہاں ایک اٹارنی جنرل کے بروقت اور درست مشورے نے حکومت کو ایک بڑے آئینی بحران سے بچا لیا، اور کئی بار غلط مشورے نے بحران میں دھکیل بھی دیا۔ تو یہ صرف ایک قانونی عہدہ نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ ایک سیاسی شاک ابزاربر بھی ہے جو حکومت کو قانونی جھٹکوں سے بچاتا ہے، اور اسی لیے ان پر نجی پریکٹس کرنے پر پابندی ہے تاکہ مفادات کا کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ تو اگر ہم اپنی آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک حکومتی فیصلے کے پورے سفر کا پیچھا کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ڈیم بنانے کا اختیار آرٹیکل 97 سے ملا۔ جی۔ اس کام کو بیوروکریسی میں تقسیم کرنے کی طاقت آرٹیکل 98 نے دی۔ اس منصوبے کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا طریقہ کار آرٹیکل 99 نے وضع کیا، اور اس پورے عمل کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کا ذمہ آرٹیکل 100 نے اٹارنی جنرل کو سونپا۔ یہ چاروں آرٹیکلز مل کر وفاقی حکومت کی انتظامیہ مشینری کا آئینی ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں۔ یہ اختیارات، ان کی تقسیم، طریقہ کار اور قانونی مشاورت کے وہ ستون ہیں جن کے بغیر ریاست کا روزمرہ کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اور یہ گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری سوچ جو ہمارے سننے والوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے۔ ہم نے آرٹیکل 99 میں بات کی کہ صدر کے نام سے تصدیق شدہ حکم نامے کو عدالت میں اس بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صدر نے خود نہیں بنایا۔ جی۔ اور ہم نے سمجھا کہ یہ انتظامی کارکردگی کے لیے ضروری ہے۔ جی، اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا۔ لیکن یہ طریقہ کار اور اصل عمل کے درمیان توازن پر ایک گہرا سوال بھی اٹھاتا ہے۔ وہ کون سا نقطہ ہے جہاں کسی اقدام کا نام، یعنی صدر کا نام، اصل فیصلہ کرنے والے شخص یا ادارے سے اتنا الگ ہو جاتا ہے کہ احتساب کی کڑی کمزور پڑ جاتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ہمارے ڈیم پروجیکٹ کی مثال لیں۔ اگر اس میں کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے تو حتمی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس افسر کی جس نے فائل پر دستخط کیے، اس وزیر کی جس نے منظوری دی، یا اس نظام کی جس نے صدر کے نام پر اس حکم کو تحفظ دیا؟ ایک بڑے حکومتی نظام میں حقیقی احتساب کیسے یقینی بنایا جائے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.